ہاں سرہند شریف میں حاجی عبداللطیف صاحب اور ان کے بیٹے محمد مکی صاحب ہیں. لو کلو اچھی طرح سے کرنا ہے. اس وقت ہم حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ہمارا پورا قافلہ یہاں حاضر ہوا ہے. حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تاریخ ہے، مجددنا تاریخ، اور ان کا کیا کردار رہا ہے اس کو ہم آگے بتائیں گے. ہماری ملاقات یہاں کے سجادہ نشین اور چیف خلیفہ سے ہوئی اور ان سے تعارف کرایا گیا. پہلے وہ سن لیں ان کی گفتگو سے. اس کے بعد سے میرا بھی آنا جانا مہمانوں کے لے کر ملاقات کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں. یہ ہمارے جودھ پور سے ہے مہمان مولانا ہدایت اللہ صاحب، اور یہ حضرت شیخ مولانا عبدالکریم صاحب. یہ گجرات سے ہے، ہمت نگر سے ہمارے ساتھی حاجی عبداللطیف صاحب، اور یہ تو آپ کے عاشقین میں سے پرانے ہیں. یہ ہمارے جودھ پور سے ہیں. یہ سب حضرات یہاں سے کچھ نسبتیں لے کر آئے ہیں. حاضرین میں قرآن پاک پڑھیں گے تھوڑا. ہاں بے شک. السلام علیکم. اچھا آئیے. حضرت مجدد الفیضانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ کر لوگ زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. بزرگوں کا یہ تجربہ ہے غالباً کہ جو یہاں آ کر قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس سے یاد رہتا ہے. اس لیے حفاظ کرام کئی ہفتے اور کئی دن یہاں قیام کر کے قرآن کریم یاد کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حافظے میں قرآن کریم محفوظ ہو جائے. حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے وہ اکبر نے جو دین الہی ایجاد کیا تھا، دین الہی، اس دین الہی کے خاتمے میں حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار رہا ہے. اکبر کو کسی نے گمراہ کر دیا تھا اور اس نظریے کا قائل کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو لے کر تشریف لائے تھے. اس دین کی مدت صرف 1000 سال تھی جو اب پوری ہو چکی ہے. مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد پر کالعدم قرار دے کر نیا دین پیش کیا جائے. اکبر کے اس نظریے کا نام الفیضانی تھا. اسی لیے اس نئے الفیضانی کا قلع قبا کرنے والی شخصیت شیخ احمد فاروقی سرہندی کو مجدد الفیضانی کے لقب سے نوازا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے کو دبانے کے لیے حضرت مجدد الفیضانی سے کام لیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہیں اس سلسلے میں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور بھی آگے اشعار ہیں لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اکبر کے بارے میں یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ صبح شام وہ سوریہ نمسکار کیا کرتا تھا. 1001 مرتبہ آفتاب کے ہندی ناموں کا وہ وظیفہ بھی پڑھتا تھا. اسی طرح آگ، پانی، درخت، گائے اور گائے کے گوبر تک کی پوجا بھی کیا کرتا تھا. اس کے خود ساختہ دین الہی میں داخل ہونے والوں سے بیعت لی جاتی تھی، اور جو کلمہ پڑھایا جاتا تھا وہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ ہوتا تھا. اس کے دین الہی میں سود اور جوئے کو حلال کر دیا گیا تھا. بدن کی اصلاح کے نام پر شراب کو حلال قرار دیا گیا تھا، اور دربار کے پاس ایک شراب فروشی کی دکان بھی کھول دی گئی تھی. ناپاکی کی وجہ سے غسل کے فرض ہونے کو منسوخ کر دیا گیا تھا. نکاح کے قانون میں بھی بہت سی تحریف کر دی گئی تھی.
جیسے خالہ کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا، 16 سال سے پہلے لڑکوں اور 14 سال سے پہلے لڑکیوں کے نکاح کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح تعدد ازدواج یعنی کئی شادیاں کرنا بھی اس کے یہاں ممنوع تھی، پردے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، اور اس کے دین الہی میں میت کو پانی میں بہانے یا آگ میں جلانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بہت ساری چیزیں اس نے ایجاد کی تھی۔ اگر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نہ ہوتی تو اس نے حکومت کے نشے میں دین الہی کے ذریعے پوری مسلم امت کو ارتداد کے راہ پر لانے کی جو کوشش کی تھی وہ اس میں کامیاب ہو جاتا، اور بھارت کا مسلمان یا تو مرتد ہو چکا ہوتا یا شیعہ بن چکا ہوتا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک مجددانہ کارنامہ انجام دیا، اور پھر اکبر کے بعد جہانگیر آیا تو جہانگیر کے زمانے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف درباریوں نے اس کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ آپ کو بادشاہ نہیں مانتا ہے، حکمراں نہیں مانتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ جب وہ آپ کے دربار میں آئیں گے تو آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی نہیں بجا لاتے ہیں، جھکتے نہیں۔ ان کو لایا گیا اور جو سجدہ تعظیمی بجا لایا جاتا ہے وہ انہوں نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا، اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش میں گوالیار کے قلعے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے قید کروا دیا، اور قید کرنے کے بعد اس کو افسوس ہوا، پھر اس کو وہاں سے رہا کرنا پڑا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے جو اثرات تھے اس کے خاتمے کے لیے اس وقت کے جو حکمراں تھے، شہزادے تھے، بڑے لوگ تھے، ان سے خط و کتابت کی، ان کی اصلاح، ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، اور ایک دو نسل مغل بادشاہوں میں ایک دو نسلوں کے بعد دین اصلاحی میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور مساعی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکبر کے دین الہی کے اثرات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ چنانچہ پھر اسی تخت پر، مغلیہ تخت پر، حضرت اورنگزیب عالمگیر جیسے مصلح، صالح اور نیک بادشاہ آئے۔ ادھر زیادہ نہیں آتے مفتی صاحب، ہے نا لوگ؟ ادھر تو بند رہتا ہے، ہاں، خاص لوگوں کو ہی دیتے ہیں۔ چلیے، ارریا میں کس جگہ کے؟ میں جا کے آیا ہوں ابھی ارریا۔ ارریا کوٹ گیا ہوں، چندر دئی گیا ہوں، اور مزارات بھی، اور ادھر ڈومریا گیا ہوں۔ یہ ایک خاص بات یاد ہے، جی مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم جی۔ دیوبند کے سب سے پہلے مفتی گزرے ہیں، ہاں وہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، جی اور وہ فرماتے تھے کہ خواجہ محمد معصوم صاحب کی مسجد یعنی یہ، جی اور ان کے مزار یہ، ان دونوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں نوافل کوئی خاص وجہ بھی ہوتا ہے؟ وجہ تو نہیں، عام بات، جی جی، تو یہ بات ان کے خاندان میں اب تک چلی آ رہی ہے، اور یہ بات مجھے بتائی تھی مفتی فضل الرحمان صاحب دار عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وہاں جا رہے ہیں، یہ ان کا آخری دور تھا، وفات سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، جی جی، کہ آپ وہاں جا کر میرے لیے اس خاص حصے میں ضرور دعا کیجیے۔ یہ بیچ کا یہ مسجد ہے، اور یہ خواجہ محمد معصوم کی کا مزار ہے۔ یہ کن کا ہے؟ اندر لکھا ہو۔ خواجہ محمد معصوم صاحب کے چھٹے صاحبزادے ہیں۔ یہ ان کی خاندان کی خبریں ہیں نا؟ خواجہ محمد معصوم صاحب کے صاحبزادے۔ حضرت مجدد الف ثانی کا جو مزار ہے نیچے، وہاں پر تو کوئی غلط چیز ہمیں نظر نہیں آئی، اور وہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا تھا، لیکن
اوپر کا جو حصہ ہے، بالائی جو حصہ ہے، اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تعویذوں کی شکل میں، پرچیوں کی شکل میں بہت ساری چیزیں آویزاں کی ہوئی ہے، اور درخواستوں کی شکل میں بہت ساری چیزیں یہاں لٹکائی ہوئی ہے۔ اس لوہے کی جو یہ جالی ہے اور دروازہ ہے، اس پر الگ کر لیا ہم نے ایک بعض درخواستیں پڑھی بھی، بڑی عجیب و غریب نظر آئی، اور عجیب و غریب اس میں باتیں بھی لکھی ہوئی تھی، ڈورے بندھے ہوئے ہیں، مختلف دھاگے بندھے ہوئے ہیں، اور اوپر تالے بھی لٹکائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی قبر پر سجدہ کرنا یا عورتوں کا داخل ہونا اور بہت ساری شرکیہ چیزیں اور ہوتی ہے، وہ نیچے ہمیں نظر نہیں آئی۔ بس یہاں اوپر کے حصے میں جس وقت ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پر کچھ چیزیں نظر آئی، اور اس کے علاوہ پورا جو مزار ہے وہ ہر طرح کی بیجا رسموں سے، اور جو دیگر مزارات پر اور قبروں پر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے جو اسلام کے عقیدہ توحید کے خلاف اور ایمانی امور کے خلاف ہیں، منافی ہیں، وہ چیزیں یہاں نظر نہیں آئی۔ کچھ عرضیہ، کچھ پرچیاں عام طور پر مزارات پر لٹکائی جاتی ہے، کئی ان میں سے 2-1 عرضیہ ہم نے اس ویڈیو کے اخیر میں بھی چسپاں کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طرح لکھتے ہیں، اور جن بزرگوں نے پوری زندگی عقیدہ توحید کی حمایت میں اور ان چیزوں کی خلاف اپنی کوششیں جاری رکھی، آج ان کے مزارات پر کس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔